إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور ہمیشہ کی طرح ہم جو کنٹمپرری ٹاپکس ہیں اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹاپکس پہ بات کریں جو آج کل ہمارے روزمرہ کے کویشچنز کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ان ٹاپکس پہ بھی بات کریں جو ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے جو ہدایات ہمیں چاہیے ایمان کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. تو انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پہ جو بات کر رہے ہیں، بات یہ کہ ہم جس سوسائٹی میں اب دنیا جس طرح سے گرو ہو رہی ہے، ایک زمانہ تھا لوگ اپنے اپنے خطوں میں جو تھے وہ وہیں رہا کرتے تھے. گلوبلائزیشن اتنی نہیں تھی. لوگ جو تھے وہ جو گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں تھا، گلوبل سٹیزن کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن اب دنیا میں ملٹائی لنگول، ملٹائی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ، ملٹائی کلچرل لوگ آپس میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ، بیکاز اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانیت کو خلق کیا ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے. ڈیفینیٹلی انسان کو کچھ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. وہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے الہامی گائیڈنس، جیسے اللہ کی کتابوں میں اللہ کے برگزیدہ بندوں نے جو لوگوں کو دی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ ایک تو ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کا جو ہے نا کسٹوڈین بنایا. اللہ نے کتاب اللہ ہمیں دے دی. پھر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی سے اللہ نے نوازا، رسول سے نوازا، جو کہ خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء المرسلین ہے. تو اب ایک کوشچن لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنا فیتھ فالو کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے خداؤں کو فالو کرتا ہے، انہی خداؤں سے اس کی ایک انسیت ہوتی ہے، انہی خداؤں سے وہ دعائیں بھی مانگتا ہے، ان کی عبادت بھی کرتا ہے. تو سوال یہ کہ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، جو بھی ان کا فیتھ ہوتا ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. یعنی عام دیکھنے میں بات آئی ہے کہ کوئی مندر میں جا کے مانگتا ہے، اس کی مندر میں جا کے دعا پوری ہو جاتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ گرجے میں مانگتا ہے، کوئی کلیسے میں مانگتا ہے. یعنی جو انسان جس پہ بھروسہ اور ایمان اور جس کو اپنا خدا سمجھتا ہے اس سے مانگتا ہے اور وہ اس کو مل جاتا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ بولیں گے تمہاری جو چیزیں پوری ہوتی ہیں ہماری بھی پوری ہو جاتی ہیں، اگر تمہاری نہیں، بعض جگہ پہ ہماری نہیں ہوتی تو تمہاری بھی نہیں پوری ہوتی. تو ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ سچے خدا کو کیسے تلاش کیا جائے. ہم نارملی خدا لفظ ہماری زبان کے حساب سے تو خدا کہتے ہیں، لیکن بہترین لفظ اللہ کا اللہ وہی ہے جو اللہ نے جس نام سے اپنے آپ کو پکارا. تو پہلے تو میں آپ کا یہ کوشچن ایڈریس کر دوں کہ اگر ایک انسان اللہ سے غیر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے جو بھی اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان تھا، اس نے جا کے کسی بھی، میں جب لفظ غیر اللہ استعمال کرتا ہوں تو کوئی اس میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا تمام غیر اللہ ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا وہ غیر اللہ سے ہی سوال ہے. جو اللہ اسلام کے اندر
ہمیں اللہ اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یعنی میری عبادت فقط تیرے لیے ہے اور میری دعائیں مانگنا، حاجتیں مانگنا بھی تجھ ہی سے، استعانت بھی تجھ ہی سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلا سوال کہ آیا وہ لوگ کیسے دعائیں پوری جاتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام کریشن کا رب ہے، تمام کا پالنے والا ہے، اور اس چیز سے بالائے طاق کہ رنگ، نسل، قوم، مذہب، ایون وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کی کیفیت میں اللہ سب کا رب ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنی ربویت کی کیفیت اللہ کی ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جس طرح سے اللہ نے آکسیجن میں بحیثیت رب کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں زیادہ آکسیجن دی ہے، اس کو کم دی ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے یا یہ اس مذہب کا تعلق ہے تو اس کو زیادہ آکسیجن ملے گی اور اس کو کم ملے گی۔ اللہ نے ہوا، پانی، خوراک، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنے اسباب ہیں، بحیثیت رب اللہ نے وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں رکھے ہیں۔ یہ چھوڑ کے کہ کوئی زیادہ کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے نہیں مانگ رہا، کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مانتا ہی نہیں، جو بھی، یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات پاک ہے بحیثیت رب، وہ اس کی عطا تمام انسانیت کے لیے اللہ نے برابر رکھی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ہوا، پانی، خوراک، رزق سب کے لیے جو ہے نا کھلا رکھا ہے کیونکہ وہ سب کا رب ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان غیر اللہ سے بھی، اب وہ کام غلط کر رہا ہے، وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن گمان یہ کر رہا ہے کہ یہ میرا رب ہے، تو اللہ اس کی اس چیز کی کمپنسیشن اس کو دے دیتا ہے، کر اللہ ہی رہا ہوتا ہے، وہ اپنے غلط کسی اور سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کسی غلط جگہ پہ پیشانی جھکا رہا ہوتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی اور کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی رب، چونکہ اللہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جس طرح ہوا، پانی، کھانے پینے میں، ان میں اللہ نے ایک یکسانیت رکھی ہے تمام مخلوق کی خاطر، ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ نے دعا کا جو معاملہ ہے، دعا ایک انسان غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے یہی میرا رب ہے، مانگ رہا ہوں، تو اللہ بحیثیت رب اس کو دے دیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید کسی بت نے میری بات سن لی، کسی اور جگہ سے، کسی درگاہ سے میری بات پوری ہو گئی، کسی اور غیر اللہ نے میرا سوال پورا کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ ہی اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ بحیثیت رب اپنی مخلوق جب وہ دعا مانگتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو دکھی دل کی دعا کو سنتا ہو؟ کون ہے جو دکھی دل کی دعا کو سنتا ہو؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یکشف السوء، جو برائی اس سے ہٹا دے۔ تو میری بات ایک بار میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور بار کہتا ہوں، جس طرح بحیثیت رب اللہ اپنی ربویت کی کیپیسٹی میں ان ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، اللہ اس میں بلا تخصیص ہر انسان، ہر مخلوق کو رزق کی فراہمی ہو گئی، ہوا ہو گیا، پانی ہو گیا، سب کو اللہ نے ایک جیسا رکھا ہے، اور یہ اللہ کی ربویت کی شان ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ ایک انسان کسی سے بھی مانگ رہا ہے، سوال اللہ ہی پورا کر رہا ہے، چاہے وہ کسی مندر میں، کسی بت خانے میں، کسی کہیں پہ بھی کسی چیز کو خدا سمجھ کے مانگ رہا ہے، اللہ بحیثیت رب اس کا سوال پورا کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن اب اس کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ایاک نعبد، تم اللہ کو، اپنے رب کو بحیثیت معبود ایکسپٹ کرو۔ ایاک نعبد، اللہ کی ایک اینٹیٹی الہ، یعنی جس کو آپ کمپلیٹلی سبمٹ کرتے ہو۔ تو اللہ نے رب اور الہ کو بالکل سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جب آپ اللہ کو رب مان لیتے ہو تو پھر آپ ٹوٹلی سبمٹ کر دیتے ہو اللہ کو۔ آپ اللہ پاک کو ٹوٹلی جب سبمٹ کرتے ہو تو اب اس رب کو بحیثیت الہ آپ مانتے ہو، معبود،
جس کی آپ پرستش کرتے ہو، جس کی آپ عبادت کرتے ہو، اور جس کو قرآن 2 لائنوں میں، 1 لائن کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اللہ وہی ہے جس کی پرستش کرتے ہو، فقط اس ہی کی پرستش کرتے ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو پھر فقط دعا بھی اس ہی سے مانگو۔ تم اگر اپنے عقیدے میں کہیں گمراہ ہو تو تمہاری دعائیں رب کی حیثیت سے قبول کر لوں گا، لیکن آخرت کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ گے، آخرت کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا۔ دنیا میں دے دوں گا تمہیں، تم نے کسی غیر اللہ کو اپنا رب سمجھ کے مانگ ہی لیا ہے، تو میں تمہیں میری ربوبیت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ۔ اگر میں سمجھا پایا ہوں اپنی ساری بات کو، یہ بڑا ایک باریک سا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں سو دیٹ وی آل انڈرسٹینڈ کہ اللہ اپنی ربوبیت کی کیفیت میں ہر انسان، بھلے اس کا کوئی مذہب مسلک ہو، اگر وہ کسی سے بھی مانگ رہا ہے، وہ انسان کسی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے اس کو، لیکن وہ انسان آخرت کے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، بیکاز اصل مانگنا تھا تو اپنے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں سکھایا تھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جس طرح عبادت میں کسی غیر اللہ کی گنجائش نہیں نکل سکتی، عبادت میں، اسی لیے عبادت غیر اللہ کی کرو گے تو اللہ ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں وہ عبادت اللہ الہ کی کیپیسٹی میں دیکھتا ہے۔ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور الہ۔ رب کی کیفیت میں نے کمزوری میں اپنے لیے کسی سے غیر اللہ سے دعا کر لی، گناہ کیا، غلط کیا، اللہ میری مراد بھر لائے گا، مجھے لگے گا کسی گرجے سے پوری ہو گئی، کسی مندر سے پوری ہو گئی، کسی اور جگہ سے پوری ہو گئی، لیکن اللہ واحد ذات ہے جو پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں دے دیتا، آخرت کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا۔ لیکن عبادت وہ ہے جب آپ اللہ کو سبمٹ کرتے ہو، اب اس میں اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دعا تو آپ نے اپنی کمزوری میں مانگ لی کسی کو رب سمجھ کے، الہ غلط مانگ رہے ہو تو آپ نے تو اس کو غلط الہ کر کے عبادت کرو، اس لیے عبادت ایکسپٹڈ نہیں ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ آپ کو اور مجھے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم فقط اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور فقط اللہ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ دونوں جو صیغے بولے گئے ہیں، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس عبادت میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ میں بولوں اس انسان کو، اس چیز کو، اس کریشن کو بھی میں ذریعہ بنا کے، واسطہ بنا کے میں عبادت کر رہا ہوں؟ میں اگر اپنی عبادت کو یہ بولوں کہ میں تو ناقص ہوں، میری تو براہ راست عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک اور ٹاپک کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ دونوں ایک جیسی آیت ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو تجھ ہی سے جو عبادت کرتا ہوں تیری، کیا اس عبادت میں میں یہ بولوں کہ میں تو ناقص ہوں، مجھے تو بیچ میں ایک ذریعہ چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے، مجھے تو اس کے بغیر میری عبادت براہ راست اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ کیا میں اس گنجائش میں کسی اور کو بیچ میں لا کے عبادت میں شامل کر سکتا ہوں؟ میں گناہگار ہوں، کمزور ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے، جبرائیل امین آئے، اس میں کئی سوالات پوچھے، ان میں سے انہوں نے ایک پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانما تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا تو اسے دیکھ رہا ہو۔ فَإِن لَمْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں بھی دیکھتا، فَهُوَ يَرَاكَ، تو پھر بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ the minimum benchmark کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ پا رہا اپنے امیجنیشن کے اندر، تو وہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو ایاک نعبد میں کیا میرے پاس گنجائش ہے کہ میں یہ بولوں، جو ہم اکثر ایاک نستعین کے اندر ہم یہ گنجائشیں نکال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یار میں کمزور ہوں، میری بات براہ راست اللہ تک نہیں جائے گی، اللہ میری بات نہیں سنے گا، اللہ مجھے جو ہے دیکھے، پتہ نہیں میں کسی اور کے طرف جاؤں تو کام پورا ہوگا۔ جس طرح دونوں آیتیں، اور اللہ کا شکر ہے سورہ فاتحہ میں ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ اللہ نے ایک جگہ جمع کر دی۔ تو جس طرح اللہ نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ میں فقط تیری عبادت کرتا ہوں، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط تیری عبادت کرتا ہوں، تو کیا عبادت میں کوئی ذریعہ گنجائش نکال سکتا ہوں؟
کہ میں اس کی عبادت کروں چونکہ میں نیک نہیں ہوں، یا اس کے ذریعے سے عبادت کروں تو پھر یہ عبادت اللہ تک پہنچے. نہیں، اللہ نے کہا تو کر، تو میرے سے تو براہ راست اللہ کی عبادت کر، میں تیری عبادت ایکسیپٹ کروں گا. تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا ہے، تمہیں نماز بتا دی ہے عبادت کرنے کی، اور اس طرح سے عبادت کرو، میں انشاءاللہ تم اس میں خلوص ہوگا ایکسیپٹ کروں گا. تو ایگزیکٹلی اسی طرح ایاک نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ میں تجھ ہی سے استعانت طلب کرتا ہوں. تو اب مجھے اس میں غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے. غیر اللہ میں ضروری نہیں کہ کوئی برا انسان ہی ہو، غیر اللہ بہت اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ والا بھی استعانت اللہ سے ہی طلب کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس میں بینچ مارک یہ نکال لیں کہ ایک بہت کوئی بڑی ہستی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی یعنی غوث، قطب، ابدال جیسے لوگ، یعنی جو اللہ کی روحانی قربت میں بہت قریب ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں. وہ سب کے سب اپنی استعانتیں اللہ سے مانگتے ہیں. تو جس طرح عبادت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی ذریعہ اور چیز استعمال کروں، استعانت بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی لیول پہ کہ اللہ سے مانگا جائے براہ راست. اور اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، رسول اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اِنِّي قریب، تو ان سے بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اور کتنے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو براہ راست سنتا ہوں. اذا دعان، جب وہ پکارے. پکارنے والا جب اللہ کو پکارے گا، اس میں اللہ نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ تو بہت بڑا کوئی نیک عمل ہو، تو بہت بڑا کوئی جو ہے اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہو، یا بہت بڑی کسی نیکی کا حامل ہو. اللہ نے کہا اذا دعان، جب سچے دل سے اللہ کو پکارے گا. اذا دعان، تیرے باقی معاملات جو بھی تو کر رہا ہے اچھے برے، وہ اللہ کے ساتھ تمہیں حساب دینا پڑے گا، لیکن پکار کے معاملے میں تم جتنی اذا دعان سچائی کے ساتھ اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار پہ تمہیں تمہارا کیا کرے گا؟ اذا دعان، میں قبول کروں گا. اللہ کہتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، اجیب، قبول کرتا ہوں پکارنے، خالی یہ نہیں کہا سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار، کہا اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب وہ پکارے. تو مقصد میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اللہ آپ کا رب میرا رب ہے، اللہ آپ کا میرا خالق و مالک ہے. ہم اپنی زندگی میں کمزور ضرور ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے کتاب میں وہاں سے لا کے دی ہے. اس رستے پہ چل کے ہم جو وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، بجائے ہم اپنی منطق استعمال کریں. اور اپنی منطق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں 10 قسم کے ادھر ادھر سے جواز پیدا کریں. اللہ پاک ہمیں یہ رستہ سکھاتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث شریف میں ایک بار حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر بنا کے یمن اللہ کے رسول بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا نصیحت کی. ہمارے ساتھ رہیے، میں اس حدیث پہ آپ سے بات کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. تو آج ہم جو بات جس ٹاپک پہ کر رہے تھے، میں نے آپ سے بات کا اختتام کیا تھا کہ اللہ کو پکار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کو پکارنا ضروری ہے. اور اس پکار میں اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ تم اللہ کو کیسے پکارو. پکارا تو دل سے جاتا ہے، جس کو اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو دکھی دل کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اس بات کا ایک اور واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا، تو ان کو اللہ کے رسول نے جو نصیحتیں کی، اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے ڈرنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بیکاز اس مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. تو مقصد میں آج کی اس جو نشست میں جو 2-3 بڑے بڑے میجر پوائنٹ آپ کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے بحیثیت رب،
اس میں تو اللہ کا دعا کا معاملہ جو ہے ہر مخلوق کسی سے بھی مانگتی ہے تو اللہ بحیثیت رب ان کو عطا کر دیتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق عطا کر رہی ہے، وہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ عطا کر سکے. عطا اللہ ہی کر لیتا ہے، کرتے ہیں. اور اللہ چونکہ بحیثیت رب جیسے اس نے پانی، ہوا، کھانا عام رکھا ہے، اس لیے اس نے دعا کا استجاب ہونا بھلے انسان کسی سے مانگے. آخرت میں اس کا نقصان ان کو ہے جو انسان غیر اللہ سے مانگتا ہے، دنیا میں اس کا سوال پورا کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کو جب اللہ قرآن پاک کے اندر میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے عبادت کے اندر ہم کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے، ایون بذریعہ ہم یہ بولیں کہ ہم جیسے نارمل دعا کا کانسیپٹ میں نے آپ سے کہا، لوگ کہتے ہیں میں براہ راست کیسے مانگوں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں. تو جب آپ عبادت اللہ کی کرتے ہو تو وہ بھی اسی گناہ گار کیپیسٹی میں کرتے ہو، خلوص ہوگا تو انشاءاللہ عبادت قابل قبول ہوگی. اس طرح دعا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے استعانت طلب کرو صبر کے ساتھ. یعنی جو تمہارے اندر یہ کیفیت اللہ کہہ رہے ہیں صبر. بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ تم صبر کر کے بھی تو تم وسیلہ بنا رہے ہو. صبر کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، صبر تو میرے اندر ہے، جیسے میں اپنے اندر ایک کیفیت کا نام ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز. اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کی سبمیشن ہے. اللہ سے استعانت طلب کرو، صبر اپنے دل میں پیدا کرو. اگر خدا نخواستہ کسی تکلیف کا شکار ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. اور نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی سبمیشن ہے. آپ اس عبادت کو جو ہے نا خالص کر کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو کہہ رہے ہو میں اللہ تیرے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں. تو اس بات کو بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کو دعا مانگنے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بتایا وہ نماز کے اندر جو ہے وہ صبر اور نماز ہے. صبر تو میرے اندر کی کیفیت کا نام ہے. یعنی اس سچویشن پہ جو میرے پہ جس میں مبتلا ہوں صبر کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. تو اس میں تو آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے، اس میں تو آپ فقط اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. اپنی صبر اپنے انسان کے حساب سے اور سبمیشن مکمل اللہ کی. تو جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، جس میں اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے. اور ایک اور اللہ کے رسول ایز سالتا فاسال اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کیا کرو. وہ استعمتا فاستعن باللہ، اور جب تم استعانت طلب کرو تو اللہ سے استعانت طلب کرو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں یہ بات اللہ کے رسول نے سکھائی کہ اپنی عبادت کو اور اپنی استعانت کو اللہ کے لیے خالص کر دو. اگر تمہاری عبادت اور استعانت اللہ کے لیے خالص ہو گئی تو تم یقیناً اللہ کے ہاں سے اس کا اجر پاؤ گے. اور یہ رستہ ہمیں کس نے بتایا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے علاوہ جو بعد میں آئے، چاہے وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، انہوں نے بھی ہمیں یہی رستہ سکھایا. اس کے بعد جو اللہ کے بزرگ ولی پیدا ہوئے، سب جو حق پہ تھے، انہوں نے یہی بتایا کہ تم نے فقط اللہ سے مانگنا ہے. جس طرح تم نے عبادت میں اپنے خدا کو پہچاننا ہے کہ میرا خدا برحق کون ہے، اس طرح تم نے استعانت میں بھی اپنے خدا برحق کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں. جس طرح پیشانی کو عبادت میں جھکانے کے بعد کوئی اور کسی غیر کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی رہے گی اور یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی بھی اللہ آپ کی نعمت اللہ عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اس کی سمجھ نصیب عطا فرمائے. ہمارے آنے والے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.